کہ اس نے ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم اس کے پیارے حبیب کی بات کریں اور خود اللہ عز و جل خالق مالک کائنات کی بات کریں. تو ہم پہلے سیرہ سے فیض لیتے ہیں ایز یوزول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم لوگ 7 ہجری تک پہنچے تھے. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم نے غزوہ خیبر لڑا، جیتا، مال و متاع، مال غنیمت، باغ فدق حاصل کیا اور پھر مدینہ کو واپس آئے. اور ساتھ جیتا جو واقعات آپ کے حیات طیبہ میں ہوتے رہے ہم ان کو سنتے بھی رہے، سمجھتے بھی رہے اور اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ داخل بھی کریں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تینوں بازوں یعنی 2 مضبوط بازوں کو توڑ گئے، تیسرے بازو کی طرف بھرپور موقع مل گیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب فارغ ہیں. لیکن کچھ بدوی قبائل ابھی تک بھی یعنی سر اٹھا رہے ہیں. منافقین سے بھگت لیے، مشرکین سے 10 سال کا معاہدہ ہو گیا مکہ والوں سے. منافقین تو آخر تک جڑیں بیچ میں شامل رہے ہیں، لیکن وقتی طور پہ قرآن کی جو صورتیں نازل ہوئی اور بار بار ان کے منہ پہ تھپڑ پڑا نا، تو وہ کچھ ان کی نا سرگرمیاں کم ہو گئی تھیں. اور ویسے بھی جب عبداللہ بن ابی اب سازشیں کرتا تھا تو اس کے اپنے ہی اسے جوتے لے کے مارتے تھے نا کہ تم ہمیشہ ہمیں مرواتے رہے ہو نا. اور یہود سے بھی آپ نے مدینہ کو خالی کیا، لیکن ان کی ریشہ دوانیاں خیبر میں تھیں تو خیبر میں بھی ان سے نپٹے جا کے اللہ کی رحمت سے. تو اب یہ جو آس پاس کے شرور تھے نا کچی آبادیوں والے، یہ باشندے نہ تو کسی خاص جگہ پہ تھے نہ قلعوں کے اندر تھے، بلکہ یہ شر کی فساد اور چنگاریاں جگہ جگہ تھی. ان کے خلاف کارروائی زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک پکا گاڑ ہو جیسے خیبر کا تھا، مد مقابل آئے آپ اس سے لڑتے ہو، فیصلہ کن جنگ کر کے اس کی قوت کا قلعہ کما کرتے ہو. یہ جو جا کے چھپ جاتے ہیں اپنی کمین گاؤں میں اور پھر یہ گروپ کی صورت میں ٹولیوں کی شکل میں لوٹ مار کرتے ہیں، ان سے نپٹنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاتمے کے لیے ایک مہم خود بھی اس میں شامل ہوئے، جس سے غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں. یہ ذات الرقاع اس کا نام کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. ہم 6 آدمی تھے، ایک ہی اونٹ تھا، یعنی 6 آدمی کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے. اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے چلتے چلتے. دیکھیں نا، ہمیں تھوڑا سا اپنے ہارڈ ووڈ فلور پہ چلنا پڑے یا اپنی ٹائلز پہ چلنا پڑے گھر کے اندر تو ہمارے پیر دکھ جاتے ہیں سلیپر کے بغیر. تو کجا یہ کہ وہ جنگل، وہ کانٹے، وہ پہاڑی علاقہ، وہ کیا کچھ نہیں ہوگا نا. تو باری باری سوار ہوتے تھے، ہمارے قدم چھلنی ہو گئے تھے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی تھے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اور ناخن جھڑ گئے تھے، یعنی نیلز جو ہے نا وہ بالکل شریڈ ہو گئے تھے. چنانچہ ہم اپنے پاؤں پر اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹ لیے اوپر، کہ کسی کی چادر پھٹی ہے تو تھوڑی سی لنگی کو پھاڑا اور پیروں کے اوپر لپیٹ لیے. اسی لیے اس کا نام، اس غزوے کا نام ذات الرقاع چیتھڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں. صحیح بخاری میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے یعنی ادھر ادھر کانٹے دار جھاڑیوں میں جا کے بیٹھے نا، سایہ نہیں ہے، صحرا ہے. اور اگر کوئی درخت ہوتا تو یہ لوگ چھوڑ دیتے کہ اللہ کے رسول اس میں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لے، ہم جھاڑیوں میں چھپ سایہ لے لیتے ہیں. یعنی ایک ٹو لینی ہے، چھوٹی سا شیلٹر چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اترے، درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکائی، سو گئے. اور حضرت جابر فرماتے ہیں ہمیں بھی نیند آ گئی تو اتنے میں ایک مشرک نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا کر آپ پہ سونت لی اور بولا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے پھر کہا کہ پھر آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا، نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا اللہ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی. ہم پہنچے تو دیکھا ایک عرابی آپ کے پاس بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، اس نے میری تلوار سونت لی. اتنے میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ. تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ نے اس سے اظہار غصہ نہیں کیا. اور بعد میں یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس شخص کا نام غورث بن حارث تھا اور یہ ایمان لے آیا. صحیح بخاری میں ہی ایک روایت ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اسی سفر کے دوران. یہ مختلف میں آپ کو اس سفر کے واقعات
بتا رہی ہوں جس میں ہمارے لیے لرننگ کے لیے کہ اگر ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ ہوگا اور اگر ہم دل سے اللہ کو پکاریں گے تو ہمارا دشمن انشاءاللہ مرغوب ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کا نام اسم اعظم ہے، اللہ ذاتی نام ہے اللہ کا، اس کو اگر آپ اپنے دل سے لیں، دل کی کھڑکیاں کھول کے نفی اسبات سے، تو انشاءاللہ اس کی تاثیر ملتی ہے. تو صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی، آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے. میں نے آپ کو نماز کسوف و خوف کی نماز کا بتایا تھا نا، جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہو. تو اس سفر میں بھی پتا تھا کہ وہ بدو کہیں بھی ٹولیوں سے نکل کے اٹیک کر لیں گے نا. تو 2 رکعت، جیسے 4 رکعت کی آپ نے نیت کی، امام 4 رکعت پڑھائیں گے، 2 رکعت پڑھ کے ایک جو گروپ ہے، جیسے 2 صفیں ہیں وہ پیچھے چلی جائیں گے، پیچھے طرف منہ کر کے جو 2 صفیں کھڑی ہیں جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ کے اسی طرح لائن بنا لیں گی. بڑا سسٹمیٹک چلتا ہے. پھر یہ 2 رکعت پڑھ کے پیچھے چلے جائیں گے اور وہ آ جائیں گے. تو پھر آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت پڑھائی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی 4 رکعتیں ہوگی، کیونکہ امام تو اپنی جگہ ہے نا، ان کی 4 رکعتیں ہوئی اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں ہوئیں. ٹھیک ہے نا. اور اس نماز کے بارے میں مختلف واقعات پیچھے بھی ہم نے ایک دفعہ پڑھا ہے، یہ مختلف غزوات کے دوران پیش آئے اور غزوہ رقاع کے سفر میں بھی یہ پیش آیا. ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپسی پر ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس کے شوہر نے یہ نظر مان لی تھی کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی کا ایک کا خون ضرور بہائے گا جنہوں نے ایک مشرک عورت کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا. چنانچہ وہ رات کے وقت آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دو آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی گارڈ کے طور پہ، عباد بن بشیر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ پہرے پر مامور تھے. جس وقت وہ آیا حضرت عبادہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی رات کو پہرا دے رہے ہیں اور نماز کی نیت کی ہوئی، دوسرے ساتھی باری باری ڈیوٹی دینی ہے نا. تو حضرت یاسر سوئے ہوئے ہیں، عمار بن یاسر. اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا نماز میں. انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکار کل جھٹک دیا. ہمیں ایک چیونٹی یا ہمارے پیر میں خارش بھی ہو نا تو ہم جھک کے خارش کرنے جاتے ہیں، انہوں نے تیر نکال دیا جھٹک کے. اس نے دوسرا پھر تیسرا تیر مارا لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی، اسلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے. پھر اپنے ساتھی کو جگایا. ساتھی نے جب حالات سنے تو کہا، یعنی حضرت عمار بن یاسر نے، سبحان اللہ، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، گوارا نہیں کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں. یہ ایمان صحابہ اکرام کا اور یہ نماز صحابہ اکرام کی، جو میں آپ سے روز کہتی ہوں نا کہ ہمیں اپنی نماز کو بنانا ہے، یہ بنانی ہے نماز کہ دنیا و معافیات سے بے خبر. تو اس کے علاوہ کچھ گروپس کی گوشمالی اس سفر میں کی گئی، اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور گروپ بھی بھیجے ان کے قلعہ کما کے لیے. اس کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل نہ، اس کو پتہ ہے نا آپ کو، سریہ کہتے ہیں. تو سریہ قدیدہ، سریہ جسمی، سریہ تربہ، سریہ اطراف فدق، سریہ میفا، سریہ خیبر، سریہ یمن و جبار، سریہ غابہ. تو یہ ان کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے ورنہ بہت ٹائم لگ جائے گا. اور عمرہ قضاء ادا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا 6 ہجری کو جب آپ نے بیعت رضوان کی تھی صلح حدیبیہ، تو کیا وعدہ تھا؟ اگلے سال پھر آئیں گے اور عمرہ کریں گے. تو لہٰذا یہ خبر ثابت ہے کہ جب ذیقعد کا چاند ہو گیا، اب یہ بات یہاں پچھلی اپنی نا دماغ کی جو ہے نا کنیکشن بنایا کریں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں 4 عمرے کیے اور چاروں ذیقعدہ میں ہیں. یہ عمرہ قضاء ہم پڑھیں یہ بھی ذیقعد میں ہے. تو جب ذیقعد کا چاند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جو آدمی حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھا، یعنی پچھلے سفر پہ، وہ آپ عمرہ قضاء کرے گا، کوئی بھی پیچھے نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو اس دوران شہید ہو چکے ہیں. تو بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے. اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ نکلے. اس طرح تعداد 2000 ہوگی، اور عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے. یعنی 1400 تھے نا صلح حدیبیہ کے وقت، تو اب تقریباً 2000 مرد ہیں، عورتیں بچے اس کے علاوہ ہیں. تو اس موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو مدینہ کا جانشین بنایا. 60 اونٹ ساتھ لیے. ناجیہ بن جنت جو ہے صحابی، ان کو ان کی اونٹوں کی دیکھ بھال پہ لگایا. اور اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے آتے ہیں تو ذوالحلیفہ وہ مقام ہے جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے، میقات ہے وہ. تو آپ نے لبیک کی صدا لگائی، مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا،
اور پتہ تھا کہ قریش گڑبڑ کریں گے. آپ نے اپنے ڈھال نیزے سب پر رکھا ہوا تھا, سامان میں چھپایا ہوا تھا کہ اگر وہ اچانک حملہ کر دیں تو ہمارے پاس صرف تلواریں ہی نہ ہو. تلواریں تو سامنے ہیں لیکن اسلحہ چھپایا ہوا بھی تھا. یعنی دشمن سے جو ہے شرارت نہیں کرنی ہوتی, لیکن دشمن سے غفلت بھی نہیں برتنی ہوتی, آنکھیں نہیں بند کرنی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے. مسلمانوں نے تلواریں گلے میں حائل کی ہوئی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے کر لبیک پکارے تھے. مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے گھروں پہ چھتوں پہ چڑھ گئے نا, کہ دیکھتے ہیں ایک جماعت اتنے عرصے کے بعد ہمارے پاس آ رہی ہے. اور یہ مشہور تھا مکہ میں کہ یثرب کا بخار جو ہے نا اس نے انہیں توڑ کے رکھ دیا ہے. اس زمانے میں مدینہ کا یثرب کا بخار مشہور تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے شروع کے لیکچر پڑھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن کے, تو اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک مدینہ کے بخار کو کہیں دور بھیج دیں. اس کا نام بھی یثرب سے بدل کے مدینہ الرسول رکھ دیا تھا. تو بہرحال یہ تماشا دیکھنے لوگ کھڑے ہوئے گلیوں میں, کھڑکیوں میں, چھتوں میں کہ یثرب کے بخار نے انہیں توڑ ڈالا ہے, دیکھتے ہیں کیسے طواف کرتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں تاکہ ان پہ روب ڈالنے کے لیے. آج تک ایسا ہی ہے کہ پہلے 3 چکر اسی یاد میں دوڑ کے لگائے جاتے ہیں. جب آپ عمرے حج کے لیے جائیں, جب آپ طواف کریں تو آپ کو یہ بات یاد آنی چاہیے کہ جو پہلے 3 چکر میں ہم صحیح چکر میں طواف کعبہ میں دوڑ رہے ہیں تو یہ اس یاد میں ہے کہ مدینہ کے بخار نے صحابہ کو توڑا نہیں ہے, وہ ابھی بھی اسی قوت کے ساتھ ہیں. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے قریب صرف تیز چلتے ہوئے گزرنا ہوتا ہے. کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا محض حکم اس لیے نہیں دیا کہ رحمت تھی نا, شفقت تھی کہ جو بیمار ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو کمزور ہیں, وہ کیسے کریں گے, اور اپنی قوت کا مشاہدہ بھی کروانا تھا دشمنوں کے لیے. تو اس کے علاوہ اس عمرے میں آپ نے صحابہ کو اصطباء کا حکم دیا. اصطباء پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو ہم احرام مرد جو ہیں وہ اپنا دایاں کندھا کھلا رکھتے ہیں اور چادر جو ہے وہ دائیں بغل کے نیچے سے گزار کر اپنی لیفٹ سائڈ کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اصطباء کہتے ہیں. یہ بھی عمرہ قضاء کے دوران, یعنی وہ جو طواف کے پہلے 3 چکر دوڑنے ہیں, تیز دوڑنا ہے, وہ بھی عمرہ قضاء. یہ آپ کو باتیں پتہ ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ پھر وہاں جائیں گے انشاءاللہ, ضرور جائیں گے, سب نسلیں بھی جائیں گی, تو ان تک یہ بات آپ یہ کہانیاں سنایا کریں اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو. ہم نے دنیا کی کہانیاں سنائی اور دنیا ہی بولی, دنیا ہی سوچی, دنیا ہی دیکھی تو دنیا ہی ملی. ہم نے نہ نبی کو سوچا نہ رب کو سوچا, ادھر ہمارا ٹائم نہیں لگا نا. تو جب یہ چیزیں ہوں گی, تو جب آپ عمرہ کر رہے ہوں گے, جب آپ تیز چلیں گے تو لگے گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عمرہ قضاء, وہ صحابہ, سب آپ کے کانوں میں ان کی آوازیں, سانسیں, سب ذکر, ان کی تسبیحاں گونجیں گی انشاءاللہ. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی میں جو داخل ہوئے تھے نا, جو ہجون کی طرف نکلتی ہے, تو مشرکین لائن لگا کے آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے. اور آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو نا چھوا, بوسہ نہیں دیا اس سفر میں, چھڑی سے چھوا. اور اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے نا وہ رجز پڑھ رہے تھے, یعنی شان کے شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ شعر کیا تھے؟ ان کو مشرکین پہ روب ڈالنے کے لیے تھے. کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو, راستہ چھوڑ دو کہ ساری بلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے. رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے, یعنی ایسے صحیفوں میں جس کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے. اے پروردگار, میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں, اسے قبول کرنے کو ہی حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو. آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی, دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی. تو حضرت انس سے روایت ہے کہ اس پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے ابن رواحہ, تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, انہیں رہنے دو, کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے زیادہ تیز ہے, یعنی دشمنوں کے سینوں پہ کچوکا لگ رہا ہے اس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں نے 3 چکر توڑ کر لگائے. مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے, یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے بخار نے انہیں توڑ دیا ہے, یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے. یعنی وہ جو ہے امپریس ہوئے بہت زیادہ نا, ان پہ دھاک بیٹھ گئی. طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی. اس وقت آپ کے پاس قربانی کا جانور تھے جو مروہ کے پاس تھے. آپ نے فرمایا یہ بھی قربان گایا اور مکے کی ساری گویاں, یعنی عمرے کے موقع پر بھی آپ نے
जानवर ज़िबा किए हैं। और इसके बाद आपने सर मंडवाया और कुछ लोगों को जज भेज दिया, वो जगह का नाम है जहाँ असला पड़ा हुआ था ना, और जो लोग हिफाजत में मामूर थे कहा कि आप उन्हें भेजो कि वो आके अपना उम्रा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 3 दिन क़याम किया, वही जो ट्रीटी थी, पैक्ट था, मुआहदा था। चौथे दिन सुबह हुई तो मुशरिकीन ने हज़रत अली के पास आकर कहा अपने साहब से कहो हमारे यहाँ से रवाना हो जाए क्योंकि मुद्दत पूरी हो चुकी है। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले। मक्का में सरफ जो मक्का से बाहर है वहाँ क़याम फरमाया। मक्का में आपकी रवानगी के वक़्त पीछे पीछे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए हैं, आपके चचा और दूध शरीक भाई, उनकी बच्ची रोती हुई आ गई, चचा चचा पुकारते हुए आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिपकी। उन्हें हज़रत अली ने ले लिया। इसके बाद हज़रत अली, हज़रत जाफ़र, हज़रत ज़ैद के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कोई चाहता था कि वो इस बच्चे की परवरिश करे क्योंकि वालिद तो उनके शहीद हो चुके हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र के हक़ में फ़ैसला दिया क्योंकि बच्ची की जो खाला है ना वो हज़रत जाफ़र की ज़ौजियत में थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाला भी माँ की तरह होती है ना, तो लिहाजा ये बच्ची जो है हज़रत जाफ़र के यहाँ परवरिश पाएगी। और इसी उम्रे के सफ़र में आपका निकाह हज़रत बीबी मैमूना बिन्ते हारिस से हुआ। ये आपका आखिरी निकाह था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इस मकसद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पहुँचते ही हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यानी भेजा था कि आप हज़रत बीबी मैमूना के पास जाएं। और हज़रत बीबी मैमूना हज़रत अब्बास आपके चचा की साली भी हैं, यानी जो हज़रत अब्बास की ज़ौजा है ना उम्मे फ़ज़ल, ये उनकी सगी बहन है, हज़रत अब्बास की साली हैं। और निकाह की जो मामला है वो हज़रत अब्बास ने ही तय फरमाया था। तो लिहाजा आपने मक्का वालों से कहा कि मुझे रुकने दो, मैंने निकाह किया है तो मैं यहाँ आज का दिन रह लूँ, कल आपको वलीमे का खाना खिला के जाऊँ। तो निकाह में आपका खाना नहीं चाहिए ना, बदवक्त है ना। तो आपने हज़रत अबू राफ़े को, अपने गुलाम को पीछे छोड़ा कि वो हज़रत बीबी मैमूना को सवार करा के आपकी खिदमत में सरफ़ के मकाम पे ले आएँ। तो लिहाजा सरफ़ के मकाम पर ही आपकी ज़ौजा जो हैं हज़रत बीबी मैमूना उम्मतुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो वहाँ रुखसत होके गई। तो हिस्ट्री में इस उम्रा को के 4 नाम हैं: उम्रा क़ज़ा, उम्रा क़ज़िया, उम्रा क़सास, उम्रा सुलह। इसके अलावा इससे वापसी पर आपने कुछ सराया, फिर साहबा को भेजा, लेकिन सबसे बड़ा जो ग़ज़वा इस वक्त हुआ है 8 हिजरी में वो ग़ज़वा मोता है रूमियों के साथ। ये जो मोता है ना, ये उर्दन के पास एक वादी है, यानी बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 2 दिन की सफ़र पे है। और ये बड़ा खूनरेज़ मार्का था ईसाइयों के ख़िलाफ़, यानी फतुहात का पहला जो कदम है ना वो इस पे पड़ा है। इसकी वजह क्या हुई है कि मैंने आपको पीछे बताया था ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत लेटर्स लिखे थे दूसरे मुल्कों के हुक्मरानों को। तो इसी सिलसिले में हारिस बिन उमैर अज़दी को एक खत देकर बसरा के हाकम के पास रवाना किया कि वो कैसरे रोम यानी गवर्नर, और वहाँ के गवर्नर जो शर्जील है ना, उसके ज़रिए कैसरे रोम को पहुँचाए। तो शर्जील ने क्या किया, गुसानी हुक्मरान ने, गवर्नर ने, उसने आपको मजबूती से बांध कर रस्सी से गर्दन मार दी, शहीद कर दिया। और ये सफ़ीर और कासद का कत्ल तो बदतरीन जुर्म है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हारिस की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने 3000 का लश्कर तैयार किया। ये बाहर भेज जाने वाले लश्करों में ये सबसे बड़ा लश्कर था। यानी ग़ज़वा खंदक के मौके पर 3000 आपकी तादाद थी, लेकिन ये बाहर जाने वाला सबसे बड़ा लश्कर था। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अलंबरदार बनाए। आपने फरमाया कि झंडा जो है हज़रत सिपा सलार में हज़रत ज़ैद बिन हारिस को बना रहा हूँ, अगर ये शहीद हो जाएं तो हज़रत जाफ़र को पास सलाम आएगा, वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास आएगा। ठीक है, तो सफ़ेद परचम बनाया। आप जो हैं बाहर तक छोड़ने आए अपने इस लश्कर को, और आपने उन्हें हदायत की कि जहाँ पे हज़रत हारिस को शहीद किया गया उसी जगह जाके पड़ाव डालना और उस बस्ती को पहले ईमान की दावत देना, अगर ना करें तो उनसे जंग करना, और अगर जीत जाओ तो बदअहदी ना करना, ख़यानत ना करना, किसी बच्चे, औरत, बूढ़े, गिरजे, तारकुद दुनिया, खजूर के दरख्त और किसी फलदार दरख्त, किसी इमारत को ना गिराना। और इस तरह आपने ये लश्कर रवाना किया। जब ये लश्कर रवाना हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है ना वो बहुत रो रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलके, क्योंकि जो आपने वसीयत फरमाई था उससे सब साफ जाहिर हो रहा था और साहबा को पता था हम शहीद कर दिए जाएंगे।
ورنہ آپ ایسے کبھی بھی نہ فرماتے کہ زید اگر قتل کر دیے جائیں تو جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. تو سارے مدینہ کو پتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بہت رو رہے تھے. تو کس نے کہا کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے. یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ جہنم پر وارد ہو اگر میں ہوا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیسے پلٹوں گا. یہ صحابہ کا ایمان ہے، لشکر کے علمبردار ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دے رہے ہیں. ان کو دوزخ سے ڈر لگتا ہے، اور ہماری ڈٹائی پھر دیکھیں نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، لشکر روانہ ہوا. وہاں گئے تو پتہ چلا کہ ہرکل جو ہے کیسر روم، وہ بلکہ کے علاقے میں 1,00,000 فوجی لے کے جمع ہو رہا ہے. راستے میں اور فوجی اس کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، اور اب وہ موتا میں پڑاؤ ڈال رہا ہے. اس کے پاس 2,00,000 کا لشکر ہے. 3,000 اور 2,00,000. صحابہ نے کہا، مشورہ کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے کے پھر جنگ کرنی چاہیے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ انہوں نے کہا، خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں. یاد رہے، دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ محض اس دین کے بل پر ہم لڑ رہے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے. اس لیے چلیے آگے بڑھیے. ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہو کے رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے. بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور انتہائی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے. حضرت زید شہید ہوئے، بہت جان بازی سے لڑے. حضرت جعفر شہید ہوئے، یعنی ایک بازو سے جھنڈا دوسرے بازو میں، پھر منہ میں پکڑ لیا، پھر ٹانگوں سے پکڑا، اور آخر دشمن نے تلوار مار کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو اللہ نے انہیں 2 بازو جنت میں عطا فرمائے. اس لیے تو ان کے جعفر تیار کہتے ہیں، حالانکہ وہ جعفر بن ابی طالب ہیں. تیار کیا؟ پروں والا. صحیح بخاری میں یہ ہے. اور دوسرا ان کا نام کیا ہے؟ جعفر ذوالجناحین، اڑنے والا. امام بخاری نے اب ایک روایت بیان کی ہے کہ جنگ موتا میں حضرت جعفر کے پاس جب وہ شہید ہو چکے تو کھڑے ہو کر ان کے جسم کے جو زخم گنے گے وہ 90 سے زیادہ تھے. یعنی پورا جسم زخمی تھا، سارے زخم سامنے آئے تھے، کوئی زخم پیٹھ پہ نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد جیسی کہ آپ کی وصیت تھی، حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، یعنی ان کو دیا گیا، اور وہ رجز پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ اے نفس قسم ہے کہ تو ضرر مقابل اترا ہے، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی. اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزہ دیکھ رہا ہوں. تو بہرحال ان کے چچا زاد بھائی ان کے سامنے آئے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے، اور انہیں ایک نا گوشت سے لگی ہوئی بوٹی جو ہے نا وہ دی، اور کہا کہ اسے کھاؤ اور اپنی پیٹھ کو مضبوط کرو، تمہیں اب سخت حالات کا سامنا ہے، تم علم پکڑ رہے ہو. انہوں نے ہڈی سے ایک بار تھوڑی سی یعنی بوٹی نوچی، پھر تلوار نیام میں تھامی، آگے بڑھے، اور لڑتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے. اور اس کے بعد اب جھنڈا جو ہے وہ گرنے لگا ہے. تو بنو اجلان کے ثابت بن ارقم ایک صحابی، ان کے پاس جھنڈا آیا. انہوں نے کہا، مسلمانوں کوئی اپنا سپہ سالار بنا لو. صحابہ نے کہا، ارقم آپ بھی یہ کام انجام دو. انہوں نے کہا، یہ کام میں نہیں کر سکوں گا. اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا. انہوں نے جھنڈا لیتے ہی وہ کارنامے انجام دیے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، پھر میرے ہاتھ سے صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی سی تلوار باقی بچی تھی. اور یہ جو 9 تلواریں ٹوٹی ہیں نا، یہ ان کے سروں پہ ٹوٹی ہیں، درختوں پہ نہیں ٹوٹی. تو سوچے پھر کیا ان تلواروں نے تباہی مچائی ہوگی. تو بہرحال ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موتا کے روز کسی نے کوئی اطلاع نہیں دی، آپ پہ وحی نازل ہوئی. آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں جھنڈا زید نے لیا، وہ شہید کر دیے گئے. پھر جعفر نے لیا، وہ شہید کر دیے گئے. پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ شہید کر دیے گئے. اسی دوران آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا، اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی. تو بہرحال یہ جنگ تیزی سے جاری تھی، لیکن کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور دشمن کا بے شمار نقصان ہو چکا تھا، تو حضرت خالد بن ولید نے یہ چال چلی کہ اپنی فوج کو مختلف ٹولیوں میں
جیسے پہاڑی کے پیچھے سے پیچھے آنا شروع ہوئے نا، تو ٹولیوں کی شکل میں. تو رومی پہلے تو پیچھے آنے لگے، پھر ان پہ اللہ نے روب ڈالا. انہوں نے سوچا کہ یہ مسلمان ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پیچھے سے کمک پہنچ گئی ہے، یہ ہمیں پیچھے لے جا کے صحرا میں اکیلا کر کے ماریں گے، یہ ان کی سوچی سمجھی سازش ہے. تو لہٰذا رومی جو ہے وہ میدان چھوڑنے لگے اور آپ اپنے ساتھیوں کو بچا کے نکل آئے. 2 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 3000 اور صرف 12 مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور مقتولین کی تعداد تو گنی نہیں جا سکتی تھی، اور نہ ہی ان کے زخمیوں کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ غزوہ موتا 8 ہجری میں ہوا ہے، اور اس میں 3 ایسی شاندار جانیں گئی ہیں، کیونکہ جب حضرت جعفر تیار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ وہ شہید ہو گئے، تو حضرت جعفر کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی. حضرت اسماء بنت امیس چھوٹے بچے تھے، رونے کی آوازیں آنے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ ان خواتین کو چپ کراؤ، کیا جعفر سے زیادہ ان کی شہادت کا دکھ کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جعفر 23 سال حبشہ میں رہنے کے بعد ابھی پچھلے سال ہی تو آئے ہیں، کچھ مہینے پہلے خیبر میں ملاقات ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کل کے لیکچر میں کہ آپ فرما رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے خوشی غزوہ خیبر کی فتح کی ہے یا جعفر کے آنے کی ہے. اتنے پیارے تھے آپ کو، آپ کے کزن تھے، ایک جگہ آپ پلے ہیں حضرت ابو طالب کے گھر. تو لہٰذا پھر دوسرے دن پھر شام میں خواتین کے رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے فرمایا ان کے منہ میں راکھ جھونک دو، انہیں چپ کراؤ کہ میرے بھائی کے پہ نوحہ نہ کریں. اور پھر آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ سے فرمایا ان کے گھر کھانا پکا کے بھیجو، جعفر کے گھر والے آج بہت دکھی ہیں، اسی وجہ سے آج بھی جب کہیں ڈیتھ ہوتی ہے تو کھانا پکا کے دیا جاتا ہے. لیکن اس کو رسم نہ بنائیں کہ کھانا پہلے پوچھ لیں کہ ان کو چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں ڈیتھ ہوتی ہے وہاں کھانے کے ڈھیر لگتے ہیں اور گھر بھی جو ہوتا ہے کھانا، تو ایسے نہیں ہے، صرف گھر والوں کا کھانا، مخلوق کا کھانا نہیں کہا گیا. تو بہرحال اس طرح غزوہ موتا 8 ہجری میں ہوا. اللہ کریم شہدائے موتا پہ اپنی خاص الخاص رحمتیں جاری فرمائیں. اردن کے قریب ابھی بھی ان کی قبور تینوں صحابہ کی موجود ہیں. اللہ کریم انہیں نور سے بھرے، ان فضل اور کرم کر دے. کل ہم نے یا قادری کی بات کی تھی تو کسی نے پوچھا، اب کیونکہ عید آنے والی ہے نا تو خواتین کو اپنے چہرے کے حسن کی فکر لگ گئی ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پارلرز تو گئے نا، اب گھروں میں ہی اپنا علاج معالجہ، انہوں نے جو بھی ٹچنگ کٹنگ پروننگ جو کچھ بھی چہرے کی ڈینٹنگ پینٹنگ بیچاری ہم سب نے گھروں میں ہی کرنی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جو آپ بتاتی ہوتی ہیں یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو چہرے کی خوبصورتی کے لیے، تو ان ناموں کا مطلب کیا ہے؟ ناموں کا مطلب بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے نا. یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو. خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، اور مصور کہتے ہیں تصویر کشی کرنے والے کو. وہ کہتے ہیں نا فلاں تو اتنی، ہماری نانی اماں کہا کرتی فلاں تو اتنی خوبصورت ہے جس طرح تصویریں ہوں، ٹھیک ہے. تو مصور، اللہ مصور ہیں، اللہ کریم مصور ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں. تو لہٰذا خالق جو نام ہے اس کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ یا خالق کو پڑھتا رہے تو اللہ کریم ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے. ویسے بھی جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ اگر یا خالق کو یا تواب کو پڑھیں تو اللہ کریم، یعنی تواب ہے توبہ قبول کرنے والا. بعض اوقات کچھ نعمت ہمیں گناہوں کی وجہ سے نہیں مل رہی ہوتی، ہماری غلطیوں لغزشوں کی وجہ سے، تو اگر یا خالق کو یا تواب کو پڑھیں تو اللہ ان کو اولاد دیتے ہیں. یا خالق کو، کیونکہ اللہ بنانے والے ہیں لہٰذا خوبصورتی عطا فرماتے ہیں. یا خالق میں ایک یہ بھی ہے اولاد نرینہ کے لیے، یہ بہت زبردست ہے. اور اسماوی آفات سے بندہ بچتا ہے. اور جو شخص رات میں اس کا، یعنی اندھیرا ہوتا ہے نا تاریکی، اس میں نیند تاریکی میں اگر یہ ورد کرے گا تو اللہ کریم اس کے چہرے کو بھی اور اس کے دل کو بھی انشاءاللہ منور فرمائیں گے. یعنی اس میں نورانیت ہے. اور یہ مصور جو ہے یہ تصویر کشی کا آپ کو پتہ چل گیا. اور جمیل، ویسے کہتے ہیں سینو جمیل ہے، تو اس سے نہ صرف ظاہری حسن کا بھی نہ مانگنا، صرف ظاہری حسن اکیلا نہیں مانگنا. اللہ کریم ظاہری اور باطنی حسن دے. چہرے خوبصورت ہو گئے دل کالے ہوئے تو کیا فائدہ، قبر میں تو دل نے جانا ہے نا، چہرے تو یہاں ہی مسخ ہو کے ختم ہو جانے ہیں، مٹی کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں. اللہ پاک کیا کہتے ہیں، قلب سلیم جو میرے پاس لے کے آیا، اس کے معاملے قلب سلیم بنانا ہے. تو اللہ کریم ظاہری اور باطنی حسن دیں. اللہ کریم صورت اور سیرت خوبصورت بنائیں. تو یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو. کتنی ہماری بچیوں نے اپنی ساتھیوں کو سکولز میں بتایا کہ جو نان مسلم تھیں ان کے چہروں کے داغ ختم ہو گئے، اور اس میں بڑا نور ہے، بہت تاثیر ہے
یعنی صورت بھی اچھی ہو جاتی ہے، سیرت بھی اچھی ہوتی ہے. آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کریم نورانیت عطا فرمائیں گے. عید کے بعد بھی پڑھیں بھائی، ہر روز روزے عید ہے مسلمانوں کی، تو انشاءاللہ العزیز. اور نیتوں کو صاف کریں. نورانیت خود ہی پتہ، نیتیں چہروں پہ چھلکتی ہیں. نیتیں مومنوں کو ہے نا کہ چہروں سے پہچانے جائیں گے. لہٰذا اپنے چہروں کو، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ علم یہ ہے کہ تم پر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دو. یہ کام آپ کر لیں، نور خود ہی آ جائے گا. اگر کوئی تعلق توڑے تو تم جوڑ دو. انتقام کی طاقت ہو لیکن معاف کر دو. اور اگر خطا کار سامنے آپ کے سامنے آ جائے جس نے غلطی کیا، تو سوچو کہ اس کی خطا بڑی ہے یا تمہارا رحم بڑا ہے. غصے میں کوئی ایک بات ایسی نہ کرو جس پہ بعد میں ندامت ہو. معاف کر دینا، معاف کر دینا. جو میں ہر روز بات کرتی ہوں نا، آلموسٹ عاجزی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ بندہ جب عمرے پہ جاتا ہے تو احرام سفید پہنتا ہے، ننگے پیر ہوتا ہے. جب وہ قبر میں جاتا ہے ننگے پار سفید احرام پہنتا ہے، کفن بھی اس کا سفید ہے. اللہ پاک اس کو کفن کی حالت میں دیکھنا چاہتے. اوریجنل ہماری شیپ یہی ہے، اوریجنل ڈریسنگ یہی ہے. ہم بڑے بڑے جوڑے پہن لیں، جو مرضی پہن لیں، جو مرضی کر لیں، تو اللہ پاک جب بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے، حج عمرے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بھی تاج اتار دو ننگے سار. احرام کی جو کنڈیشن کیا، ننگے سار، ننگے پیر. کیونکہ تاج سجدے نہیں کرنے دیتے. یہ جو تکبر ہے نا، یہ جو اکڑ ہے نا، یہ سجدے نہیں جھکنے نہیں دیتی. لہٰذا اپنے تاج جو ہے نا ان کو مسخ کرے، پھر آپ کو عاجزی آئے گی. اگر آپ کو یہ ہوگا نا، دیکھیں نا حضرت علی نے فرمایا ہے کہ کس نے پوچھا علم کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ علم تمہاری ڈگری ہے، تم نے پی ایچ ڈی اس میں، ماسٹرز ان دس اینڈ انڈر گریڈ ان دس اینڈ دس مچ جی پی اے اینڈ دس اینڈ دیٹ. کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. اور میں آپ سے کہا کرتی ہوں کہ یہ آپ کی ڈگریاں، آپ کی ڈیوز کی، آپ کی فیسوں کی، آپ کی اوسیب کی رسیدیں ہیں. اصل ڈگری کیا؟ آپ کا اخلاق، آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کی عاجزی، آپ کا حسن خلق، آپ کے معاملات. اگر یہ صحیح نہیں ہے تو ڈگریاں کیا کہ یہ تو رسیدیں ہیں آپ نے اپنی فیسوں کی گلے میں ڈالی ہوئی ہیں. ڈال لیں، بجا لیں ان کو، کیا فائدہ. تو لہٰذا علم کیا ہے؟ معاف کر دینا. اور ایک دن حضرت امام زین العابدین، یہ حضرت امام زین العابدین کا اکثر میں ذکر کرتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے نا، کربلا سے یہ ایک ہی میل فرد واپس بچے تھے اہل بیت میں سے. سارے مردوں کو شہید کر دیا تھا. آپ بیمار تھے اور جوان بچے تھے، ٹین ایجر، اور آپ خیمے میں تھے اور انہوں نے مارنا چاہا کوفہ والوں نے، لیکن اتنے بیمار تھے کہ انہوں نے چھوڑ دیا. اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس سارے کربلا کا منظر دیکھا ہوا ہے. اور بعد میں جب ان کے سامنے پانی لایا جاتا تھا تو انہیں وہ کربلا والوں کی پیاس تڑپ یاد آتی تھی. اتنا روتے تھے کہ ان کے گالوں کے اوپر نالیاں بن گئی تھی، آنسو بہ بہ کے زخم بن گئے تھے. اور یہ ایک شہزادے ہیں اہل بیت کے. ان کی عبادت، ان کے سجدے ایسے ہیں کہ جب وہ زمین پہ سر رکھتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے ہانڈی ابل رہی ہے. اللہ اللہ اللہ، اتنا ان میں وجد آتا تھا. تو ایک دن حضرت امام زین العابدین گھر میں تشریف لے گئے. راستے میں ایک گستاخ نے آپ کو برا بھلا کہا. آپ نے اسے فرمایا بھائی جو کچھ تم نے مجھے کہا ہے، اگر میں واقعی ایسا ہوں تو خدا مجھے معاف فرمائے، اگر میں ایسا نہیں ہوں تو خدا تجھے معاف فرمائے. تو یہ سن کر وہ بڑا نادم ہوا. اس نے کہا نہیں، میں ہی ایسا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں. یعنی یہ عاجزی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ٹھڈا مارا کسی نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پاؤں لگ گیا کسی مسجد میں سوئے ہوئے بندے کو، تو اس نے کہا تم پاگل ہو. تو غلاموں نے سوچا کہ اس کو تو پکڑ کے جیل میں ڈالیں کہ امیر المومنین کو کھائے. تو آپ نے فرمایا اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے پوچھا ہے تم پاگل ہو؟ میں نے کہا نہیں. یعنی آپ بات کو کس انداز سے لیتے ہیں. آپ دیکھیں عزیز زین العابدین، کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جب تک تو میں بدلہ نہ لوں مجھے تو چین نہیں آئے گا، میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور حضرت عمر بن خطاب جب شام میں تشریف لے گئے، آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے، لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے اور کہا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں. سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو حضرت عبیدہ نے کہا کہ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے نا اس وقت شام کے امیر، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ عیسائی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، معاہدے لکھنے کے لیے. تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا
کہ میں اس وقت کسی گھوڑے پہ بیٹھوں یا کپڑے بدلوں، ہمیں اسلام کی بدولت عزت و شرف بخشا گیا ہے۔ جو بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، تو اس لیے اپنی ڈریسنگ پہ اور اپنی اس چیزوں پہ زیادہ دھیان نہ دیں، زیادہ دھیان اپنے اعمال اور اخلاق پہ دیں۔ ہم نے حامیم لا ینصرون کی بات کچھ دن پہلے کی تھی، تو اس کے بارے میں کچھ ریفرنس پوچھے گئے کہ بھائی بتائیں، حالانکہ میں نے اس دن غزوہ خندق کا بک کا نام بھی بتایا اور پیج نمبر بھی بتایا، بہرحال ہو سکتا ہے ان سے لیکچر مس ہو گیا۔ اکثر کوشچن وہ آتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ لیکچر دھیان سے سنتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال حامیم لا ینصرون سارے لفظ قرآن کے ہیں، اور مشہور مفسر قرآن کے مفسر تفسیر لکھنے والے امام ابن کثیر، جن کا نام امام عماد الدین اسماعیل ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی ہیں امام جن کو لوگ بڑا سادھو سا مدینہ کا سمجھتے تھے، اور لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ تفسیر ابن کثیر اب تک اتنی سرٹیفائیڈ ہے، 1500 سال تقریباً ہو گئے ہیں، تو اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی تفسیر کیسے لکھ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، میں مدینہ کی گلیوں میں سے بچوں کو ساتھ لیتا ہوں، چھوٹے بچوں کو، اور پھر ان سے باہر لے جا کے ان کو خوب بیریاں کھلاتا ہوں، صحرا سے بیر توڑ توڑ کے کھلاتا ہوں۔ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے میں کہتا ہوں میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کو، میں دعا مانگتا رہا اللہ مجھے تم لوگ آمین کو، اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا اس کو پلا، اللہ تو کہتے ہیں وہ آمین کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے مجھے اپنے علم میں سے علم دے دیا، علم دے دیا، علم میں سے علم دے دیا، اور اللہ پاک نے مجھ سے یہ تفسیر لکھا دی۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بچوں سے دعا کرایا کریں، یہ جو ابن کثیر تفسیر ابن کثیر آپ دیکھتے ہیں نا امام عماد الدین کی، یہ بچوں سے دعا کرانے کی برکت ہے۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں حامیم لا ینصرون کے بارے میں، تفسیر ابن کثیر میں سورۃ غافر کی جب انہوں نے تفسیر لکھی ہے، کوئی اس کو کھول کے دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، وہ لکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں حامیم اللہ کا ایک نام ہے اور اس کی شہادت ہے، وہ یہ شعر پیش کرتے ہیں، انہوں نے پھر آگے عربی کا شعر لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی یہ مجھے حامیم یاد دلاتا ہے جب نیزہ تن چکا ہو، پھر اس سے پہلے ہی اس نے حامیم کیوں نہ کہہ دیا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی سے انہوں نے یہ روایت لی ہے، اگر تم پر شب خون مارا جائے تو حامیم لا ینصرون کہنا۔ تو یہ کینسر شب خون ہے، اچانک حملہ کرتا ہے، یہ بے اولادیاں، یہ برے رشتے، یہ برے جوڑ، یہ چھپے ہوئے دشمن، یہ جادو، یہ جنات، یہ حاسدین، یہ سب شب خون مارتے ہیں۔ تو حامیم اس لیے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ حضرت مولوی بن صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی جس نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ جہاد کے موقع پر دشمن کی حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، دشمن کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 279 پہ ہے۔ ایک اور صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ آج رات دشمن شب خون مارے گا، اگر ایسا ہو تو تمہارا شعار حامیم لا ینصرون ہو۔ یہ مسند احمد کی جلد 6 میں ہے۔ غزوات کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعار جنگی یعنی کوڈ ورڈ یا جنگی الفاظ مختلف حدیث میں جو منقول ہیں، تو غزوہ احزاب جب ہم نے پڑھا غزوہ خندق تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے صحابہ کو اس کے پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ دوسرے موقعوں پہ بھی آپ نے مختلف کوڈ ورڈز دیے ہیں جو کہ مشکل وقت کے لیے ہیں، جیسے بدر کے دن کیا تھا کوڈ؟ یا نصر اللہ اقترب۔ غزوہ احد میں کیا تھا؟ یا نصر اللہ اقترب۔ غزوہ بنی نذیر میں تھا روح القدس و ارحا، روح القدس سے مدد فرمائی گئی تھی نا۔ غزوہ بنی کینکا میں تھا یا ربنا لا یغلبنکا، اور یوم طائف میں تھا یا رضوان، اور غزوہ حنین پہ تھا یا بنی عبداللہ یا بنی عبداللہ، کیونکہ آپ نے پکارا تھا، یہ آگے ہم پڑھیں گے بکریوں کے مال غنیمت والا غزوہ۔ اور غزوہ احزاب میں نے آپ کو بتایا تھا حامیم لا ینصرون، اور یوم بنی قریظہ کے ساتھ تھا یا سلام و اسلمہم، اور غزوہ بنی مرسی کے موقع پر تھا الا اللہ الامر، اور صلح حدیبیہ کے دن تھا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔
اور فتح مکہ پہ کیا تھا؟ نحن عباداللہ حقاً حقاً. اور تبوک کے موقع پر یا آخد یا سامدو. ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف موقع پر آپ نے حامیم لا ینصر کیا. اگر اور آپ نے اس کے ریفرنس دیکھنے ہیں تو شیخ ابو الحسن شاذلی کی مشہور دعائے حزب البحر ہے، آپ نے پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے، ہر مشکل وقت پہ وہ دعا پڑھی جاتی ہے. اس کے شروع میں ہی انہوں نے 7 دفعہ حامیم لکھا ہے. پھر آگے انہوں نے لکھا ہے الامر وجاد نصر فعلینا لا ینصرون. گرم کیا گیا یعنی کام رونق پائی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور ہمارے دشمن ہم پر فتح یاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور بعض جگہوں پہ 7 دفعہ تکرار کی جاتی ہے حامیم 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 حامیم، ایسے 7 دفعہ کہہ کے پھر لا ینصرون، کیونکہ یہ 7 حامیم ہے قرآن میں اس 7 عظیم صورتوں کی تاثیر لینے کے لیے. اس طرح بھی بعض جگہوں پہ اس کو لکھا جاتا ہے 7 پتھروں پہ دم کر کے یا ریت پہ، تو دشمن کی طرف، یعنی حزب البحر میں یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اور اس کا یہ ریفرنس ہے کسی بھی مشکل کے لیے، یہ بہت مجرب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. حامیم لا ینصرون. اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس کو 313 بار روز پڑھا کریں، اللہ کریم نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جادو ٹونے دشمن سب مغلوب ہوں گے، لا علاج بیماریاں اچانک کے ہاتھ سے، اور مال غلط جگہوں پہ نہیں لگے گا. کیا جا رہے ہیں تو $1000 کا ٹکٹ مل گیا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت سے، محض اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے نا. اور کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آلموسٹ جو چیزیں انہوں نے کھائی ان کی خوراک آپ نے بتائی، تو آپ نے مرغی کے بارے میں نہیں بتایا. چکن تو ہم بہت روز کھاتے ہیں، ہمارے دسترخوان پہ ہوتا ہے، تو آپ نے اسے کیوں اسکپ کیا؟ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ یاد دہانی نہ کرائیں تو میں اس قابل ہوں. اللہ پاک آپ لوگوں کے علم، ذکر، حلم سب میں برکت ڈالے اور دھیان سے سننے والے ہیں. آپ سننے والے نہ ہوں تو میں دیواروں سے باتیں کروں تو اللہ پاک آپ کو بہت اجر دے. اور ویسے بھی دیکھیں اگر صحابہ کرام سوال نہ کرتے تو آج دین اس حالت میں ہمارے پاس نہ ہوتا. اللہ پاک ان کی قبروں کو اور نورانی کرے اور ان سے اور راضی ہو جائیں کہ انہوں نے کوسچن کیے، آپ نے آنسر کیے، تو آج وہ ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا. یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی کھانے کا ارادہ فرماتے تو اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں باندھ کے رکھتے پھر کھاتے، کیونکہ مرغی باہر گندگی کھاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس کو کچھ دن گھر میں رہ کے اس کو اپنا دانہ دن کا ڈالا جائے، تو یہ آپ کی نظافت طبع تھی. ورنہ آپ جو ہم مرغیاں کھا رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کھاتی ہیں. تو بہرحال مرغی کھانے میں کوئی وہ منع نہیں کیا گیا اور اس کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز ہے اور اس لیے ہم سب کھا رہے ہیں. امام علامہ ابن قیم رحم اللہ نے بیان کیا کہ مرغی کا گوشت معدے کے لیے ہلکا، زود ہضم، وائٹ میٹ ہے نا، دماغ کو قوت دیتا ہے، قوت باہ بڑھاتا ہے. لیکن یہ میں اس کی مرغی کی بات کر رہی ہوں گھروں کی پالی ہوئی، جو کیا آپ ان کو کہتے ہیں، دیسی مرغیاں، آرگینک قسم کی. آواز صاف کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، عقل بڑھاتا ہے، اچھا خون پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور علامہ منادی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو کھانے والا طاقتور بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ جنگلی اور پالتو دونوں طرح کی مرغی کھائیں تو یہ حلال ہے، یعنی باہر پھرنے والی بھی اور گھر میں پالتو بھی. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت بھی کھایا، ریبٹ کا. آج کل آپ ہر ایک کے بیک یارڈ میں ایک نہ ایک خرگوش ضرور پھر رہا ہوتا ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ اسے پکڑیں اور باربیکیو کے اوپر، گرل کے اوپر رکھ لیں، باہر ہی پکڑا گرما گرم. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے مقام مہر زوران پر خرگوش دیکھا. اسے حضرت ابو طلحہ کے پاس لے آئے. انہوں نے دھار پتھر سے اسے ذبح کیا، یعنی وہ نا چھری کی طرح کا پتھر ہوتا ہے، اور بھونا، اور اس کی ران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور تناول فرمایا. تو یہ گوشت کھایا جا سکتا ہے. لہٰذا آپ مرغی کھائیں، لیکن میری آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سبزی دال وغیرہ کھائیں. ٹھیک ہے، زیادہ گوشت نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے، وہ بھی آج کل کی مرغی کا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال
کہا گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا بات ہے، ہم ذکر عبادت اتنی کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے پیس نہیں ہے، پھر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، بچے نشے کر رہے ہیں، راتوں کو دیر سے آتے، کیا کریں؟ تھوڑا سا غور کر لیں کہ ہمارے گھروں میں اگر نماز کا ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اللہ کا ذکر اب تھوڑا ہونا شروع ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے، تو پھر تو غیبی مخلوقات فرشتے یقیناً ہمارے گھروں میں ہیں۔ لیکن ویسے ہمارے گھروں میں آج کل ہو کیا رہا ہے اس ذکر کے ساتھ ساتھ، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیسے یعنی شیاطین جنات آتے ہیں جو ہمارے گھروں کو لڑاتے جھگڑاتے پٹواتے ہیں، تو گھر کا ماحول فرشتوں جیسا، ان کی آمد جیسا بنانا ہوگا، ان کو بلانا ہوگا تاکہ وہ برکتیں رحمتیں ساتھ لے کر آئیں۔ اگر ہم نے شیطان اور جن کی دلچسپی والا گھر کا ماحول بنایا ہوا ہے، ٹی وی چل رہا ہے ہر وقت، ہم کہہ رہے ہیں ہم تو تبصرے اور خبریں سن رہے ہیں، اور بیچ میں جو ایڈ آ رہے ہیں، جو جنگلز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اگر میرا گھر صاف ستھرا ہے، میرے باتھ روم سب کچھ گٹر ہر چیز، سین میں پھول لگے ہیں، تتلیاں آئیں گی، جگنو آئیں گے، بلبلیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اگر میرا گھر صاف نہیں ہے، گندے ہیں گٹر، واش روم، ہر چیز، تو کیا ہے؟ مکھیاں آئیں گی، مچھر آئیں گے، کاکروچ آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس نے بھیجے ہیں؟ کسی نے نہیں بھیجے۔ ہم کہتے ہیں میری ناند جٹھانی نے بھیجے، کسی نے نہیں بھیجے، یہ ہم نے خود اپنے گھر کا ماحول مکھیوں مچھروں والا بنایا ہوا ہے، اور بے برکتیاں ہیں گھر میں، دیر تک سوئے رہنا، نمازوں باوضو نہ رہنا۔ لہٰذا اب ہمیں ماحول کیسے بنانا ہے؟ تلاوت، نماز، ذکر، درود سب ہے، لیکن یہ تصویریں، یہ میوزک، یہ آپ کی ڈیوائسز، یہ آپ کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے انگارے، اس میں کہاں کہاں ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی ڈیوائسز پہ یا حافظ و یا سلام پڑھ کے پھونک مارا کریں، دم کیا کریں، دم والا پانی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پلائیں۔ اگر وہ پانی پینے کو تیار نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، آپ جو 1001 دفعہ سورۃ کافرون پڑھ رہی ہیں وہ پانی رکھیں اپنے بچوں کے کھانے پینے، دودھ کا پیکٹ کھولتی ہیں نا سیزر سے، اس میں ایک قطرہ ڈال دیا، سارے میں برکت آ جائے گی۔ جوس کے ڈبے میں قطرہ ڈال دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو بچے عمال پہ انشاءاللہ آئیں گے اور گھر شاندار بنیں گے، لیکن محنت ڈالنی پڑیں گی۔ اصل میں یہ ہے کہ محنت نہیں ہم نے اس معاملے میں کی، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اس راہ پہ چلے ہوئے، میرے سمیت اللہ کریم ہم سب کے بچوں نسلوں پہ انشاءاللہ رحم فرمائیں گے۔ ہم بسم اللہ شریف کا جو لکھیں گے کل انشاءاللہ 625 بار، تو اس کے بارے میں کچھ کوسچنز تھے، میں اس کو دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ ایک تو یہ تھا جو جس کی کل بات ہوئی تھی، بچوں کو لکھنا نہیں آ رہا، وہ انگلش میں لکھیں، تو ہماری ایک بچی نے اللہ پاک ان کو خوش آباد رکھے مشورہ دیا کہ وہ ایک دفعہ سامنے پرنٹ نکال کے بڑا رکھ لیں اور اس کو دیکھ دیکھ کے کاپی کریں، اس پہ ٹائم تو لگے گا لیکن انہیں لکھنا آ جائے گا۔ چلو اس رات شروع کر لیں، بعد میں کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ کسی نے کہا ہم ابھی شروع کر لیں، ہماری ایک بہن نے، نہیں بہتر ہے اس رات شروع کریں، اگر کمپلیٹ نہیں بھی ہوتا تو بعد میں، یا گھر کا ایک ایک فرد 100 دفعہ لکھ لیں نا، جیسے امی ابو ہیں ان کی سپیڈ زیادہ ہے تو امی ابو 200 400 دفعہ لکھ لیں، برکت کے لیے بچے تھوڑا سا بیچ میں لکھ لیں، کوشش تو کریں نا، اللہ کے ہاں تو کوشش۔ پھر کہا گیا کہ فوٹو کاپی نہیں، فوٹو کاپی اس کی نہیں ہے، ہاتھوں سے لکھا ہونا چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 25 کی رات اس کی خاص تاثیر ہے، باقی پورا سال آپ لکھتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ سال میں 2 دفعہ جو ہمارے شیخ لکھواتے ہیں وہ تاثیر کی راتیں ہیں، ادروائز آپ پورا سال لکھیں اور اپنے بچوں کے پاس رکھیں، اور سارے مل کے بھی لکھ سکتے ہیں، سپیڈ سلو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم نے 121 بار پڑھنی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم پڑھ نہیں سکے، ہمیں پتہ نہیں تھا اس عمل کا، آپ کیا پڑھ سکتے؟ ہاں جی، ابھی قضا کا نظام تو ہے نا، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ وہ اس کو قبول کرا لیں گے۔ جو پچھلے دنوں کی جیسے اب 4 راتیں گزری ہیں نا، تو ہم نے ہر روز کا 121 بار آپ پڑھیں درود شریف فلاخر کہ اللہ کریم مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ کریم آپ قبول کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جن کا آج تک کمپلیٹ کر لیں، کل پھر انشاءاللہ ہم اس کو لکھ لیں گے اللہ کی رحمت سے۔ آج طاق رات ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے آپ بہت تیز ہو چکے ہیں، آپ کو رٹی ہوئی ہیں چیزیں، پھر بھی ہم گروپ میں روز ڈالتے ہیں، حالانکہ کسی کا میسج آیا کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے میسیجز کی، تو کیا کریں میری جان، ریپیٹیشن کرنی پڑتی ہے نا، یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، ورنہ تو پتہ ہی نہ چلے طاق رات گزر جائے، زندگی میں ایسے گزرتی رہی ہیں، تو اب کم از کم نہیں گزرنی اللہ کی رحمت سے، تو اس لیے ریپیٹیشن کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں کوئی ایڈورٹیز نہیں کرنا، کوئی فوٹو لگائی ہوئی ہے میری ساتھ انہوں نے کہ بھئی یہ دیکھو میں نے الیکشن میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کھڑے ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
کچھ بھی نہیں ہے. صرف آگ لگی ہو نا تو بچانا ہوتا ہے اپنے پیاروں کو کہ سارے بچ جائیں. تو آپ سب پیارے ہو, آپ کو آگ سے بچانا ہے. تو لہٰذا اللہ توفیق دے کہ ہم یہ پیغام آگے پہنچا سکے. یہ نبوی کام ہے جس میں اللہ پاک اخلاص عطا فرما دے بس. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے آج رات. ایک تو میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ آپ مغرب کے ساتھ ہی شروع کر دیا کریں پلیز, ورنہ پھر تراویح کا سلسلہ جو شروع ہو جاتا ہے نا پھر آپ تھک جاتے ہیں. پھر قیام اللیل بھی ہے, سحری بھی بنانی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رات میں تھوڑا اعتکاف کر لیں. ٹھیک ہے, دن میں بھی کریں, دن میں بھی کریں, اعتکاف کی نیت کریں. اور جو آج نفلی اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کریں. 1 دن کا, 2 دن کا, 1 رات کا, عشاء سے مغرب تک کا, مغرب سے فجر تک کا, جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جو میسر ہے اسی کو مؤثر بنانا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے آج رات ہم نے 121 بار بسم اللہ لکھنی ہے, سوری پڑھنی ہے. 121 بار پڑھنی, کل 625 بار انشاءاللہ لکھیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جیسے مغرب پڑھی نا تو اوابین کے نفل میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ 21 بار جو سورت قدر پڑھنی آپ نفل میں پڑھیں, کیونکہ جو قرآن آپ باہر پڑھتے ہیں نا نماز کے, اس کی وہ تاثیر نہیں ہے جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اگر یہ صورت آپ کو آتی ہے نا تو اس کو 11 ہر رکعت میں پڑھ لیں. ایک تو آپ کے اوابین کے نفل بھی ادا ہو جائیں گے اور سورت قدر بھی پڑھی جائے گی اور ثواب بھی کئی گنا زیادہ مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. ایک یہ کریں, پھر اس کے بعد بیٹھ کے 121 بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. پھر کھڑی ہوں, پھر 2 نفل پڑھے اوابین کے, یہ مغرب کے بعد. پھر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور کی تسبیح کر لیں. کیونکہ اگر آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے تو یہ تسبیح تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ 2 نفل پڑھیں اور پھر آپ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے, وما ابرئ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. چھوٹی سی آیت ہے کہ میرے نفس کو شرارتوں سے, نفس ہمارا سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا, جسے تو رحم کر لے, تو غفور تو رحیم. تو یہ ہم نے 113 بار پڑھنی. آپ بیٹھ کے وہ پڑھیں, اپنے دل پہ دم کریں, پھر اپنے دل کے اوپر انگلی سے اللہ لکھیں. جب آپ یہ آیت پڑھ رہے ہو اپنے بچوں کا تصور کریں, اپنے دوستوں بہن بھائیوں, اللہ ان سب کو نفس کی شرارتوں سے بچا کے رکھ لیں. دیکھیں یہ کوئی مشکل کام ہے. آپ عشاء سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں گی, آپ یہ چھوٹے کام کر لیں گی نا, اس کے بعد پھر اپنی تراویح سکون سے پڑھیں, صلاۃ التسبیح پڑھیں, اپنی عبادات کریں. یعنی یہ جو میجر آج رات کی ڈیوٹیز ہے نا, 121 بار بسم اللہ اللہم انک عفو کریم والی دعا 100 بار, کم از کم 21 بار سورت قدر, سورت یوسف 53 نمبر آیت 113 بار. یہ تو آپ مغرب اور عشاء کے درمیان اگر کر لیں گی نا, پھر آپ ریلیکس ہو کے باقی اپنی باتیں, انبیاء کی دعائیں, سارا کچھ آپ کریں گی نا. جو آپ نے قرآن پڑھنا انشاءاللہ جہاں تراویح کے بعد بیٹھیں استغفار کریں اپنے بڑوں کی طرف سے, اپنی نسلوں کی طرف سے, 3 دفعہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس امانت رکھوائیں. اللہ سونے یہ کلمہ ہماری نسلوں سے نہ چھیننا, کلمہ گو جوڑے بنے, اللہ کریم نسلوں کو بے اولادیوں سے بچانا. ایسے باتیں کریں اللہ کریم سے تسلی سے بیٹھ کے. یہ میں آپ کو اپنا طریقہ بتا رہی ہوں کہ اس نے مجھے فائدہ دیا, لیکن اگر آپ کو اپنا جو آپ کا گلدستہ بنا ہوا ہے اس کے مطابق آپ اس کو کریں تو اللہ کریم انشاءاللہ اپنی رحمت, اپنا فضل, اپنا کرم کر دے گا. وہ کریم رب ہے. آج رات آپ نے امت کے لیے مانگنا ہے, امت کے لیے مانگنا ہے, جنوں انسانوں کے لیے مانگنا ہے, کسی کو نہیں بھولنا. ٹھیک ہے نا. آج طاق رات ہے, انشاءاللہ 25ویں رات ہے, تو کل 26ویں رات میں ہم بسم اللہ لکھیں گے اور ان باتوں کو آگے پہنچائے. ایک بچی نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی ہے کہ جو باتیں آپ کی مجھ تک پہنچتی ہیں میں نے اپنے اوپر لازمی ٹھہرایا ہوا ہے کہ میں اتنے لوگوں تک اس کو پہنچاؤں گی, اور آپ اللہ پاک مجھ سے یہ کام قبول کر لے. بیٹا رمضان المبارک میں اللہ پاک نے آپ کو اگر یہ ڈیوٹی دی ہے نا تو یقیناً وہ آپ کی نسلوں کو بھی انشاءاللہ دعوت کے کام کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرمائیں گے, اور اس کا فضل اور کرم ہو جائے گا. اللہ کریم انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے. اور میں نے کل آپ کو کہا تھا نا کہ آپ جیسے ربی زدنی علما استغفار کے ساتھ پڑھتی ہیں, ربی زدنی علما استغفر اللہ العظیم. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس عمل کے ساتھ توبہ کو شامل کر لیا جائے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. اور سورۃ نوح میں نہیں ہے کہ کیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے کہ میں ان پہ بارشیں برساؤں, ان کو بیٹے دوں, مال دوں, کھیتیاں اگاؤں. تو استغفار میں سب کچھ ہے. تو جیسے آپ دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ العظیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ العظیم, ایسا تھوڑی دیر کر لیا کریں.
थोड़ी देर कर लिया करें ताकि हमारे गुनाह मिटे और उस जिक्र की हमें तासीर मिले, ठीक है ना। वो मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि बच्चा हमारी सारी खिदमत करके भी कहे कि पता नहीं सही हुई है कि नहीं, तो कितना दिल सदके वारी जाता है। हम इबादत करके भी अल्लाह से तौबा मांग रहे हैं तो वो कितने राजी हो जाएंगे। और छोटी छोटी दुआएं पढ़ा करें, छोटी छोटी दुआएं हैं लेकिन उसमें छोटे छोटे से इस्तगफार हैं। ये आप इस्तगफार अपने ऊपर लाजमी ठहरा रहे हैं, क्योंकि अगर इस्तगफार हम अपने ऊपर लाजमी ठहराएंगे तो फिर आप देखें कि आपको उसकी तासीर क्या मिले। अब एक दफा तौबा से अपना दिल लगा के देखें तो सही ना। वो ये है कि हमने तौबा से दिल लगी की नहीं है, हमने यारियां की ड्रामों से, दोस्तियों से, सहेलियों से। जैसे वो छोटी सी दुआ है, रब्बी इन्नी ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िरली, आप इतना ही कह सकती हैं, ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िरली। अल्लाह अपने आप पे जुल्म कर लिया है, माफ़ कर दे, तू माफ़ कर दे। ज़लम तो नफ्सी कुरान की आयत है, और कुरान की आयत के साथ अगर आप रब्बी लगा भी लें तो एज अ दुआ फिर वो हो जाएंगी। अगर आप उसको आयत की तरह ही रहने दें, जैसे अन्नी मसन्नी या ज़ुर्र, तो वो एग्जैक्ट कुरान की आयत है। लेकिन अगर आप उसके शुरू में रब्बी लगा देंगी तो फिर वो दुआया तासीर उसमें आ जाएगी। आप दोनों तरह से पढ़ सकती हैं। तो जैसे ये ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िरली, 3 लफ्ज़ भी आप पढ़े, जुल्म हो गया अब मेरे ऊपर, मैंने जुल्म कर लिया, मैं गुनहगार हूँ, फ़ग़फ़िरली, बस तू मुझे माफ़ कर दे। तो ये छोटी छोटी सी दुआएं हैं, हम ग्रुप पे इसीलिए डालते रहते हैं। अल्लाह पाक हमारी बच्चियों को कबूल फरमाए इस काम के लिए जो मेहनत कर रही हैं। तो रब्बी ज़लम इन्नी ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िरली भी आप कह सकती हैं। आप ये दुआ पढ़ा करें कलमे के साथ। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम आप करें। अल्लाह पाक आप लोगों को अजर अज़ीम अता फरमाए, आपसे राज़ी हो जाए और हमसे इस पूरे अमल को अपनी रहमत से, अपनी रहमत खासा से इंशाअल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी रहमति या मुहम्मदिन इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक्सा हाजाती अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तादिरुम मा तशाउ मिन अम्रिन यकून रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह करीम, रमज़ान तेज़ी से गुजर रहा है। मेरे करीम मालिक, जितने प्लानिंग्स थी इसमें इबादत की, अल्लाह करीम उसका अशरे शीर भी नहीं पा सके। अल्लाह करीम, ऐसे ही टूटी फूटी सी इबादतें दुनिया में लथड़े पथड़े से बोल रहे हैं। मेरे करीम मालिक, तू अपनी रहमत और आफियत के साथ और बरकत के साथ इन बोलों को कबूल फरमा ले, और हमारे जो अमाल अल्लाह करीम इखलास के साथ किए हैं उन्हें कबूल फरमा, और जिसमें थोड़ी बहुत दोई आ गई है तुम माफ़ कर दे और उन्हें भी कबूल फरमा ले। अल्लाह करीम, हमारी तौबा जो हम कलमे, दरूद, रब्बी ज़िदनी इल्मा के साथ जिस अमल के साथ अल्लाह करीम ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िरली के साथ अल्लाह करीम जो तौबा तुझसे मांग रहे हैं हर नमाज के बाद, तरावियों के दरमियान, कादा में, अल्लाह सोने हमारी तौबा कबूल फरमा लें। हमारे अमाल एक खालिस करके अपने यहाँ कबूल फरमा लें। अल्लाह करीम, हमारी ये टूटी फूटी सी काविशें अल्लाह करीम कहीं रायगा ना हो जाएं। तेरे करम से ये बड़ी उम्मीद है। अल्लाह करीम, हमें अपने अमाल का कोई ज़ोम नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं है, खाली खुली से हैं, लेकिन तेरी रहमत, तेरा करम, तेरा फजल, उसके दरिया बह रहे हैं। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, मुझे तो तेरी रहमत से ऐसी उम्मीद है कि जैसे मैं बच्चे छोटे को नहलाती हूँ वली आमद को, जब मैं उसको बकेट में पानी डाल के उसको वजू करना सिखा के, तो जब आखिर में वो इस बात पे एक्साइटेड होता है कि बीबी जान आप मुझ पे सारी बाल्टी कब डालेंगी ना, वो उसको एंजॉय करता है। तो अल्लाह सोनी, हम उस तेरी सारी बाल्टी का इंतजार कर रहे हैं कि अब रमजान खत्म हो रहा है और वो पूरा तू अपना पूरा खजाना हम पे उंडेल दे, और जो उस वक्त वो बच्चे की आंखों में खुशी और चमक और आंखें और ऐसे उसको नेमतों की बरसात में हम भी ऐसे लथड़ पथड़ जाएं, तेरी रहमतें ऐसे उल्टे हम पे कि अल्लाह करीम जैसे एक बच्चा खुश हो जाता है ना, अल्लाह करीम वैसे हम नहा जाएं शिफाओं से, अताओं से, बरकतों से,
रहमतों से, आफियतों से, जिस्मानी रूहानी रिज्क से, जिस्मानी रूहानी आफियतों से अल्लाह करीम तेरे खजाने उलट जाएं हम पे, हमारी नस्लों पे, पूरे ग्लोब पे, उम्मत के जिन्नों इंस पे। और जिस जिस उस्ताद से हमने जिंदगी भर कोई खैर का बोल सीखा है, अल्लाह करीम उनके घर, उनकी कब्रें, उनके आबा, उनकी औलादें, उनके नस्लें, उनके बिजनेस, उनके रोजगार, उनकी गाड़ियां, उनके सवार, उनकी सवारियां, उनके घर, अल्लाह सब भर दे, सब रंग दे, और इल्म उनकी नस्लों में बदियत फरमा दे। ऐ मेरे करीम अल्लाह, दावत के काम के लिए अल्लाह करीम उनकी नस्लों को चुन। ऐ मेरे करीम मालिक, बहुत से लोग बीमार हैं, अल्लाह करीम उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह करीम हम बच्चे यूसुफ के लिए बहुत सारी दुआ मांगते हैं, अल्लाह करीम उसे आफियतों के साथ दायमी शिफा अता फरमाए। अल्लाह करीम कैंसर की सर्जरीज में से हमारे बहुत से साथियों के अल्लाह करीम बहुत प्यारे लोग गुजरे, अल्लाह करीम उन पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, उन पे अपना फजल नाजिल फरमाए, उनको दायमी शिफाएं अता फरमाए। अल्लाह करीम उनसे राजी हो जाएं, उनके प्यारों को सब्र इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह करीम जो हमारे प्यारे कैंसर सर्वाइवल हैं, अल्लाह करीम वो शाद आबाद रहें, अल्लाह करीम उनकी नस्लें आबाद रहें। अल्लाह करीम जो कोरोना वायरस से अल्लाह करीम तकलीफ में है, अल्लाह करीम जो चले गए उनकी बख्शिश, जो मौजूद है उन पे रहमत, और उन